کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سورہ کہف میں دجال کا براہ راست ذکر نہیں ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر ہدایت دی کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال کا ذکر ہی نہیں تو پھر یہ سورہ اس سے حفاظت کیسے کرتی ہے؟ اصل راز یہ ہے کہ سورہ کہف ہمیں صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ ایک پوری سوچ اور ایک خطرناک ذہنیت سے خبردار کرتی ہے، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں ہوگا، اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا دھوکہ اور فتنہ۔ وہ آگ کو پانی کی طرح اور جہنم کو جنت کی طرح دکھائے گا، یعنی حقیقت کو اس طرح بدل دے گا کہ انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سورہ کہف ہمیں حقیقت کو پہچاننا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ سورہ کہف میں 4 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اندرونی حفاظت کی 4 دیواریں ہیں، کیونکہ دجال انسان پر 4 راستوں سے حملہ کرے گا: ایمان، دولت، علم اور طاقت۔ اگر یہ چاروں چیزیں انسان کے دل میں غلط طریقے سے داخل ہو جائے تو دجال کے لیے انسان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کی آزمائش کی۔ اصحاب کہف، پہلی کہانی جو ہے وہ ہے غار والے نوجوانوں کی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایک ظالم معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ جب پورا معاشرہ شرک کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر وہ ایک اندھیری اور نم غار میں چلے گئے۔ دنیا کی نظر میں شاید وہ جگہ ایک بند راستہ تھی، لیکن حقیقت میں وہی غار زمین پر واحد جگہ تھی جہاں وہ آزاد تھے۔ آج کے زمانے میں غار کا مطلب صرف پہاڑ کے غار نہیں، آج غار کا مطلب ہے کہ کبھی اپنے اصولوں پر اکیلے کھڑا ہونا، کبھی ہجوم کے خلاف جانا، کبھی رجحانات، سیاست اور معاشرتی دباؤ سے الگ ہو جانا۔ اگر انسان نظر انداز کیے جانے یا رد کیے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ دجال کے فتنے کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ دوسرا واقعہ ہے 2 باغوں والے شخص کا۔ اس کے پاس شاندار باغات تھے، دولت تھی، طاقت تھی، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ سب میری محنت اور میری طاقت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کو بھول گیا۔ اسی طرح دجال بھی دنیا کے وسائل پر اختیار حاصل کر لے گا۔ وہ لوگوں کو جھوٹی جنت کا لالچ دے گا۔ آج کے زمانے میں بھی انسان کی قدر اکثر اس کی دولت سے ناپی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی اہمیت اس کے مال اور اسباب سے جڑی ہو تو جو شخص معیشت کو کنٹرول کرے گا وہ اسے آسانی سے خرید بھی سکتا ہے۔ لیکن سورہ کہف ہمیں ایک بنیادی حقیقت سکھاتی ہے، وہ یہ کہ رزق نظاموں سے نہیں آتا، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہی یقین انسان کو بکنے سے بچا لیتا ہے۔ تیسری کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایک سبق سکھایا کہ انسانی علم محدود ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو بظاہر غلط لگتے تھے: کشتی کو نقصان پہنچانا، ایک بچے کو قتل کرنا، ایک دیوار کو ٹھیک کرنا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی گہری حکمت تھی۔ دجال بھی ایسے معجزے دکھائے گا جو عقل کے خلاف محسوس ہوں گے۔ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کرے گا۔ اس لیے سورہ کہف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دنیا میں انتشار اور الجھن نظر آئے تب بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھے، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، وسائل بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو اپنی عظمت کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یاجوج ماجوج سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی۔ ذوالقرنین جانتے تھے طاقت حق نہیں، امانت ہوتی ہے، جبکہ دجال اپنی طاقت کو لوگوں پر غلبہ اور کنٹرول کے لیے استعمال کرے گا۔ ہم سورہ کہف ہر جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ دجالی ذہنیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ پورے ہفتے میں بنتی رہتی ہے۔
ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ معلومات کی جنگ کا دور ہے۔ آج مصنوعی ذہانت سچ جیسی چیزیں بنا سکتی ہے، الگورتھمز مصنوعی اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں، میڈیا ظالم کو محافظ اور مظلوم کو دہشت گرد بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اگر انسان صرف اس چیز پر یقین کرے جو اسکرین پر نظر آتی ہے تو وہ دجال کی فتنے کے سامنے بالکل غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور ہوگا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور وہ بصیرت ہے جو انسان کو فریب کے اندر چھپی چال پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے بچوں کو دجال کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو صرف انہیں سورہ کہف پڑھنا نہ سکھائیں، انہیں یہ بھی سکھائیں، جب ہجوم غلط ہو تو اکیلے کھڑا ہونا، جب مشکل آئے تو اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا، جب دولت ملے تو غرور نہ کرنا، جب طاقت ملے تو اسے امانت سمجھنا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال کا نظام پہلے ہی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہ الگورتھمز میں ہے جو ہماری خواہشات کو جانتے ہیں، معیشت میں ہے جو ہماری لالچ سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور نفس میں ہے جو چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنی خواہش کی عبادت کرے۔ اسی لیے سورہ کہف ایک تاریخی قصہ نہیں، ایک روحانی دفاعی نظام ہے۔ اسے صرف برکت کے لیے نہ پڑھیں بلکہ سمجھنے اور جاگنے کے لیے پڑھیں، تاکہ آپ اپنی پہچان پہلے کر لیں، اس سے پہلے کہ دنیا آپ کے لیے فیصلہ کر دے۔ اگر آپ سورہ کہف کے ان 4 واقعات کو تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔